وقت ضائع کیے بغیر ہم آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی فیصل بھائی. آمین. حضرت آج چونکہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہم 17ویں شو پہ ہیں اور 17ویں رمضان پہ ہیں، اور اس حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ذکر آپ غزوہ بدر کا کر دیں، پھر اس کے بعد کچھ سوالات کا سلسلہ ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے وہ کیے جائیں. فیصل بھائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی رسول کو مبعوث فرماتا ہے تو اس کے ذریعے اس کی قوم کو دھمکی لگائی جاتی ہے کہ حق بات قبول کرو، ورنہ ایک دن آئے گا کہ جن لوگوں نے حق قبول نہیں کیا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. بے شک بے شک. اور اسی اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت قوم نوح کو برباد کیا گیا، قوم شعیب کو، قوم فرعون کو، اور نبی الاسلام کے کیس میں بھی یہی کچھ ایگزیکیوٹ ہونا تھا، لیکن اس کی شکل مختلف ہوئی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں ذکر کیا کہ مسلمانوں کی تلواریں مشرکین عرب کے اوپر مسلط کی جائیں گی. اور اس کی پہلی قسط جو اللہ تعالیٰ کے عذاب استحصال کا کوڑا پڑا مشرکین عرب پہ، وہ غزوہ بدر کی شکل میں ہوا. یہ قتال کے پیچھے حکمت تھی. یہ مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی، کیونکہ مکے میں تو انہوں نے پرسیکیوشن کو ہی برداشت کیا، اور وہاں پہ حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو. پھر 2 ہجری میں یہ مارکا ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی. سورۃ الانفال میں اس کی لائیو کمنٹری موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ 2 لشکروں میں سے ایک میں تمہیں دے دوں گا. ایک ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے، یا تو اس کو حاصل کر لو، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی جائیداد پیچھے دبا لی تھی، تو ان کے اس قافلے کو، تجارتی قافلے کو لوٹ کر اس کی کمپنسیشن کی جا سکتی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ اس قافلے کو جو ڈر تھا، انہوں نے مشرکین عرب کو خط لکھا کہ آپ کا قافلہ یہاں پہ تجارتی لٹ سکتا ہے، تو آپ ہماری مدد کو آئیں. تو وہ وہاں سے چل پڑے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر کیا اور کہا کہ تم میں سے بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ تجارتی قافلے کو لوٹتے، اور اسی وجہ سے مسلمان اتنی تلواریں بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اسے یوم الفرقان بنا دے، جو ابو جہل نے کہا تھا، اور اللہ نے حق اور باطل میں فرق کا دن وہ بنا دیا، اور مسلمانوں کو 300 کے لشکر کو 1000 کے لشکر کے اوپر برتری دی. بالکل. اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں میں ایک، یعنی آپ سمجھ لیں بنیادی مارکے کی حیثیت اس کو حاصل ہے. اور وہاں پہ بخاری میں نبی اسلام کے بڑے لجاجت کے ساتھ الفاظ ہیں اللہ کے حضور کہ اے اللہ، یہ چند مٹھی بھر مسلمان اگر آج مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا دنیا پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور غیبی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ایک غیبی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت اسی حوالے سے کچھ سوالات ہیں. بچپنے سے ہم لوگ سنتے آئے، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ جب 1965 کی جنگ ہو رہی تھی تو لوگ کہتے ہیں کہ جی فرشتوں نے بڑی مدد کی ہماری، کہ بم ہم مارتے، وہ کہتے ہیں دشمن کہ بم آتے تھے اور وہ بم جو ہیں وہ دریا میں گر جاتے تھے، اور ٹینکر جو ہیں ان کو بھی الٹا دیا جاتا تھا، اور اس طرح کی باتیں ہیں. تو کیا یہ بات سچ ہے کہ اس وقت بھی جس طرح فرشتوں نے غزوہ بدر میں مدد فرمائی تھی، 1965 کی جنگ میں بھی مسلمانوں کی مدد فرشتوں نے فرمائی؟ 100% جھوٹ ہے، جذباتی باتیں. اس طرح کی کوئی بات قرآن و سنت میں رپورٹ نہیں ہوئی کہ آپ نے نبی الاسلام کے مبارک جنگوں میں جو غیبی مدد آئی اس کو ایکسٹراپولیٹ کرنا ہے. اگر اس طرح کا کوئی ایکسٹراپولیٹ کرنے کا معاملہ ہوتا تو سب سے اولین حقدار تو صحابہ کرام تھے، جنہوں نے واقعتاً زندگی بھی سیرت الرسول کے مطابق گزاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ زیادہ حقدار تھے کیونکہ وہ تو ان لوگوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے جن کو نبی الاسلام نے خطوط لکھے ہوئے تھے، رومنز اور پرشینز. لیکن وہاں تو ہمیں ملتا ہے کہ جنگ قادسیہ میں پرشینز کے خلاف 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں. کئی لوگ ہاتھی کے نیچے آ کے شہید ہوئے، اور اتنی بڑی قربانی کے بعد مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی. تو وہاں تو کوئی فرشتوں کا ذکر نہیں ملتا. یہ جو پاکستان کی جنگوں کے حوالے سے ملتا ہے اور اس میں
بھی ساری کہانیاں لوگوں نے مشہور کی ہے کہ جی سبز لباس پہنے ہوئے بعض بزرگ قبروں سے نکل کے وہ بموں کو کیچ کرتے رہے. اسی قسم کی سٹوریاں جو ہیں وہ باقاعدہ انڈیا میں مشہور ہے. وہاں تو انہوں نے باقاعدہ ایک میوزیم کے اندر وہ بم بھی رکھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے بم ان کی دیویوں نے کیچ کیے ہوئے تھے. وہ بھی سارا فراڈ ہے, یہ بھی سارا فراڈ ہے, اس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں. ورنہ مجھے بتائیں یہ جو 2025 کی جنگ ہوئی ہے 10 مئی کی, جی جی 7 مئی, اس میں تو پاکستان کے 80 شہروں کے اوپر ڈرون گرے ہیں, کسی بابے نے کوئی کیچ 10 مئی کو جو آپریشن اسٹارٹ ہوا تھا. بالکل بالکل بجا فرمایا. نہیں حضرت آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں, بیکاز اسی حوالے سے اگر ہم کربلا کی بھی بات کرتے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ پھر کربلا میں فرشتوں نے کیوں نہیں مدد فرمائی. بالکل صحیح اٹھاتے ہیں نا جی. میں نے تو کئی سال پہلے یہ پریڈکشن کی تھی کہ انقریب یا تو لوگ اس دعوت کو قبول کریں گے جو ہم اپنے پلیٹ فارم سے قرآن و سنت کی ٹرو بکش دعوت پیش کر رہے ہیں, جس طرح مارٹن لوتھر نے 16ویں صدی کے اندر پیش کی تھی اور پوپ کو الٹ کے رکھ دیا تھا اور کرسچینٹی میں ایک پروٹیسٹنٹ تحریک برپا کی تھی. تو ہم نے تو اس طرح کوئی فرقہ بھی نہیں بنایا. ہم تو کہہ رہے ہیں سارے مسلمان ہیں, ان کی اصلاح کریں. یا تو لوگ اس تحریک کے ساتھ جڑیں گے اس حوالے سے کہ بکش مسلمان بنیں گے, یا پھر اس ریلیجن کو وہ چھوڑ دیں گے, کیونکہ اس ریلیجن کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی ریشنل اپروچ کے ساتھ جو انہوں نے پریزنٹ کیا ہوا ہے. اسلام میں تو کہیں نہیں آیا کہ آپ نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا, 100 دفعہ آپ دروشی پڑھیں تو آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. یہ چند ایک معجزات ہیں جو انبیاء کے ساتھ خاص ہیں. انبیاء جب دنیا سے چلے جائیں تو معجزات کا سلسلہ ختم. کرامت کا زیادہ سے زیادہ کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی اللہ کے حضور دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے, اور وہ کوئی ظاہری اسباب کوئی ایسے پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد اس حوالے سے آ جائے. باقی یہ کہنا کہ جس طرح کے معاملات نبی اسلام کے ساتھ ہوئے تھے وہ بعد میں اسی طریقے سے جاری ہیں, تو یہ بالکل جھوٹ ہے, اور اسی کی وجہ سے تو مسلمانوں کی بدنامی ہو رہی ہے. بالکل حضرت بالکل, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. ایک جو میرا بڑا ضروری سوال ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے سوال کیا, یہ میری درخواست بھی ہے, اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات آگے بھی جانی چاہیے. حضرت بینگ اے مسلمان, اوبویسلی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور ہم خیبر بدر کی بات کرتے ہیں, احد کی بات کرتے ہیں, خندق کی بات کرتے ہیں, یا اس کے بعد جتنی بھی غزوہ رہی ہیں, ان میں جو ایک بات سب سے اہم رہی وہ یہ تھی کہ باقاعدہ ایک ان کی ٹریننگ ہوتی تھی سب کی, اور سارے بڑے ویل ٹرینڈ تھے. میں اس دن مذاق میں بھی یہ بات کہہ رہا تھا, میں نے کہا ایسا تو نہیں تھا کہ گھر پہ کوئی سویا ہوتا تھا اس کو اٹھ کے کہتے تھے چل بھائی آپ جنگ لڑنے چلتے ہیں. ایک صحابہ کرام تھے یا ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے, سب کی ٹریننگ ہوتی ہے. اور اس چیز کو آج کچھ ممالک ہیں جو بڑے طریقے سے فالو کر رہے ہیں. مینڈیٹری ہے کہ آپ نے میٹرک کے بعد 2 سال یا 3 سال کی آپ نے یہ آرمی ٹریننگ لینی ہے. اچھا آپ کو یاد ہوگا شاید ہمارے بچپنے میں ایک اسکاؤٹ کی ٹریننگ ہوتی تھی اور اس میں تھوڑی بہت ٹریننگ کروائی جاتی تھی, اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عسکری, یہ جو ایک آرمی ٹریننگ ہے, یہ ہر مسلمان کو حاصل کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. تیراکی بھی آنی چاہیے. یہ صرف جنگ کی ضرورت نہیں ہے, عام زندگی میں بھی آپ کی ضرورت ہے. ایک مسلمان کو تیراکی آنی چاہیے, کبھی اس کے اوپر مشکل وقت آ سکتا ہے, بالکل اس کو یہ ٹریننگ بھی بیسک ہونی چاہیے. ہم نے بھی وہ باقاعدہ FSC میں وہ ساری ٹریننگ کی ہوئی ہے, اس میں شوٹنگ کرنا بھی سکھاتے تھے اور باقی ساری چیزیں. اور جس ملک کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہاں پہ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے, اگرچہ وہاں کے لوگ خوشی سے وہ ٹریننگ نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں ایک ملک نے پوری امت مسلمہ کو آگے لگایا ہوا ہے, تو ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو ارن کیا ہے نا وقت کے ساتھ. پہلے تو چلے انسٹال کر دیا ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کی سپر پاورز نے, لیکن اس کے بعد انہوں نے جو مرتبہ اس وقت گین کیا ہے وہ ارن کیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ارن کیے بغیر صرف وظائف پڑھنے سے اور گفتگو کرنے سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. 80 نوبیل پرائز ابھی تک وہ لے چکے ہیں ان 100 سالوں کے اندر, تو انہوں نے اس منصب کو ارن کیا ہے, کسی نے ان کی جھولی میں نہیں ڈال دیا. تو اللہ کرے کہ مسلمان بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کریں اور ساتھ ساتھ اپنے روحانی معاملات کو بھی لے کے چلیں. لیکن دنیا کو اللہ نے جو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے, آپ نے اسی کے مطابق معاملات کو لے کے چلنا ہے. اور صحابہ کرام میں بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی کوئی شاید وہ نگاہ مار کے ایسا کرتے تھے, ایسا ہوتا تو ابن عبد الود کے مقابلے پہ باقی صحابہ بھی آ جاتے ہیں نا. حضرت علی کو کیوں لایا گیا؟
کیونکہ پتا تھا کہ وہ اکیلا شخص 100 بندوں سے لڑ سکتا تھا، جو کہ خندق کے موقع پر خندق کو پھیلان کے آ گیا تھا، اور کوئی آگے نہیں بڑھا. حضرت علی نے ہی اس کے چیلنج کو قبول کیا اور اسے جہنم واصل کیا. اسی طریقے سے مرب کے مقابلے کے اوپر بھی سیدنا علی آئے تو وہ تلوار چلانا جانتے تھے نا، جبھی تو ایسا ہوا. اسی طریقے سے بعد میں دیکھیں خالد بن ولید جب مسلمان ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے میرٹ کی بنیاد کے اوپر ان کو امیر بنایا ہے اور سینئر اصحاب کو ان کے نیچے لگا کے جنگی مہمات کے اوپر روانہ کیا ہے. اور اگر دیکھا جاتا تو اس وقت سینئر اصحاب کو اوپر لگایا جاتا، لیکن نبی السلام نے میرٹ کے مطابق فیصلہ کیا. اللہ اکبر. میرے نبی نے ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ اگر سن لیں تو سمجھ آتا ہے. لیکن یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اگر اس میں یہ انڈر آبزرویشن کروائی جائیں ٹریننگز، تو وہ جو ایک خواہ خواہ کی دماغ میں لوگوں کے الٹی سیدھی چیزیں چلتی ہیں وہ بھی نہ ہو، فٹنس لیول بھی اچھا ہو. لیکن اینی وے حضرت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کون سا جو کافر ہے وہ کہاں مارا جائے گا. یہ جنگی بصیرت تھی یا معجزہ تھا؟ نہیں، معجزہ تھا. یہ آپ کو فرشتوں کے ذریعے بتایا گیا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، غیبی خبر تھی. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ